ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح کے ظلم وغیرہ نہ ہو جو اس طرح ہو رہے ہیں اس معاشرے میں بچیوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، اور اس چیز کے اس کے بارے میں ایسا اور بس ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن ہو اور کوئک جسٹس ملے، اور یہ ہمیں بس چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل۔ ناظرین، سارا انعام جن کو بے دردی کے ساتھ اس شخص نے قتل کر دیا جس نے اس کو محبت دینی تھی، جس نے اس کے ساتھ نہ جانے کتنے وعدے وعید کیے اور اس کے بعد اس کو اپنے گھر پر ہی اپنے ہی ہاتھوں سے قتل کر دیا، جو اس وقت خود سلاخوں کے پیچھے ہے، لیکن سارا انعام جو ہے وہ آج بھی انصاف کے لیے متلاشی ہے کہ نہ جانے یہ سسٹم اس کو کب انصاف دے گا، نہ صرف اس کو بلکہ اس کی فیملی کو بھی نہ جانے کب انصاف دے پائے گا۔ ابھی تک جس سست روی کا یہ کیس شکار ہے، اس میں کوئی دور دور تک انصاف ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ شاید یہی وجہ ہے جو سارا انعام کے جو دوست تھے، جو فارنرز تھے، وہ بھی حیران اور پریشان ہیں کہ یہ سسٹم کیسا سسٹم ہے کہ اس میں اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، جس میں ملزم پکڑا جا چکا ہے، جس میں سب کو معلوم ہے کہ کس نے قتل کیا، لیکن وہ سسٹم اپنی خرابیوں کی وجہ سے اتنا سست ہے کہ اب بھی اس کو انصاف کی کوئی امید دکھائی نہیں دے رہی۔ ان کی فیملی جو مظلوم ہے، کبھی وہ فیملی احتجاج کرتی ہے اپنا حق لینے کے لیے، اور وہ بھی وہ حق جو آئین پاکستان نے لکھ رکھا ہے کہ کسی بھی مظلوم کو اس کا حق ملنا چاہیے، لیکن وہ انصاف فراہم نہیں کر پا رہا سسٹم۔ تو اب جس یونیورسٹی سے سارا انعام صاحبہ نے اپنی ڈگری مکمل کی تھی، گریجویٹ کیا تھا 2007 میں واٹرلو، اس یونیورسٹی میں اب ایک رکھی گئی ہے، شمع روشن کی جائے گی اور انصاف کے لیے آواز بلند کی جائے گی۔ اس کے لیے تاریخ مقرر کر دی گئی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ 16 اکتوبر سنڈے کو 2 بجے کا وقت مقرر کیا گیا ہے، جس میں ظاہر ہے سارا انعام کی کلاس فیلوز، اس کے یونیورسٹی فیلوز اور دیگر جو وہ لوگ ہیں وہ اکٹھے ہوں گے، اور وہ انصاف کے لیے آواز بلند کریں گے کہ سارا انعام کو انصاف دیا جائے۔ اب سارا انعام کو انصاف ملے یا نہ ملے، آپ کو یاد ہوگا کہ پیچھے ادھر پاکستان میں اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے سامنے بھی ایک احتجاج ہوا تھا، اور اس احتجاج میں بتایا یہ جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے میں خود تو بیمار تھا، آپ کو معلوم ہے ڈینگی فیور ہوا تھا، اور اس وجہ سے میں خود اس میں شریک نہیں ہو سکا، ورنہ آپ کو معلوم ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر مظلوم کی آواز بنتا ہوں۔ میرے دل ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بلکہ دعا مانگا کرتا ہوں کہ یا اللہ کبھی مجھے کسی ظالم کے ساتھ نہ کھڑا کرنا، مظلوم کے ساتھ کھڑا کرنا ہمیشہ، اور تاکہ میں ان کی آواز بنتا رہوں۔ خیر، میں اس دن نہیں آ سکا، لیکن مجھے معلوم یہ ہوا کہ زیادہ سے زیادہ 20 لوگ اکٹھے ہوئے۔ کتنی بری بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے کہ پہلے تو وہ فیملی جو ہے انصاف مانگ رہی ہے، وہ کچھ غلط نہیں مانگ رہی، وہ صرف اور صرف یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا حق ہمیں دے دیا جائے، ہماری بیٹی تو واپس نہیں آئے گی، البتہ بیٹی کو انصاف دے دیا جائے، جو اس کا قاتل ہے اس کو سزا سنا دی جائے، تو چلیں اس کی روح کو کچھ سکون مل جائے گا، اور ہمیں بھی یہ ہوگا کہ ہم نے بھی اپنی بیٹی کو کا خون جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جانے دیا۔ لیکن اس پہ لوگوں کا جو رد عمل تھا وہ بڑا افسوسناک تھا، لوگ نہیں آئے۔ لوگوں کو نہ جانے عادت ہو گئی ہے یہ جو ڈومیسٹک وائلنس کی، لوگ اب سن کے اس طرح کی خبریں گو تھرو ہو گئے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، قتل ہو گیا، ایک لڑکی تھی مر گئی، جان چھوٹی۔ ایسا نہیں ہے۔ اب کینیڈا میں یونیورسٹی میں ہو رہا ہے، تو میں امید یہ کرتا ہوں کہ وہاں پر موجود لوگ ضرور جائیں گے اور اس کے انصاف کے لیے آواز ضرور بلند کریں گے، اور اس سے شاید یہاں پر بھی لوگوں کے کانوں پہ جوں رہیں گے، اور اس کے انصاف کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کیا جائے، کیونکہ خبریں تو مختلف آ رہی ہیں اس لڑکے سے متعلق کہ وہ تو اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے تو میں آپ کو بتاتا ہوں، جب میں
اس کے ہیئرنگ پہ گیا، پہلی 1-2 ہیئرنگز پہ میرے اس کا آمنا سامنا ہوا، تو اس کو تو کوئی ملال بھی نہیں تھا، اس کو تو کوئی دکھ بھی نہیں تھا کہ ایک نہتی لڑکی کا خون اس کے ہاتھوں پہ ہے. لیکن خیر پاکستان ہے، اس میں سب چلتا ہے. یہاں پہ پاورفل لوگ جو ہوں گے ان کے لیے تو یہ کنٹری جنت بن کے رہ گیا ہے. یقین کیجئے کہ افسوس بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، لا قانونیت کو دیکھ کے بڑا دل جو ہے وہ پھٹنے کو آتا ہے کہ یار یہ کیا ملک ہے کہ ہم کیسی لا قانونیت والی جگہ پہ رہتے ہیں. پولیس کا نظام ایسا ہے کہ رستے میں کوئی پولیس اہلکار اگر کھڑے ہوں تو ان کو دیکھ کے خوف آ جاتا ہے ایک عام آدمی کو جاتے ہوئے کہ یار یہ مجھے روکے گا اور روک کر کوئی نہ کوئی غلط چیز ہی میرے سر پہ نہ ڈال دے. تو حالانکہ جب ہم باہر جائیں تو وہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں پولیس اہلکار کو دیکھ کے آپ کو ایک تحفظ کا احساس ہوتا ہے، آپ کو ایک وہ سیفٹی فیل ہوتی ہے کہ یار اس ٹائم پولیس اہلکار کھڑا ہے اور میرا کوئی کچھ یہاں پہ اب نہیں کر سکتا. تو یہ فیلنگز نہ جانے ہمیں کب آئیں گی، ہم نے کب نصیب ہوں گی کہ ہم پولیس اہلکاروں کو دیکھ کے تحفظ کا احساس کریں. اور جوڈیشری کو بھی دیکھیں تو بس میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، سسٹم ہے اور اسی سسٹم میں رہتے ہوئے ہی انصاف لینا ہے. اور یہ بس مجھے یہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ سب کچھ آٹو پہ چل رہا ہے، بس لگا ہوا ہے آٹو پہ، سب کچھ بگڑ رہا ہے، لیکن ہم بس مجبور ہیں، دیکھ رہے ہیں. اگر تو آپ طاقتور ہیں، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، اگر آپ کے اوپر نیچے کو تعلقات ہیں تو پھر تو جناب یہ ملک آپ کے لیے جنت ہے. اور اگر آپ غریب آدمی ہیں، آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر آپ کے لیے بہت قانون سخت ہے. میں آپ کو بتا دوں پھر اس ملک جیسے قوانین کہیں اور نہیں ہیں. تو شاید یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں آئے روز یہ جو لاقانونیت ہے، چوری چکاری ہے، دھماکے ہیں، نہ جانے یہ اسٹریٹ کرائمز ہیں. کیوں ہیں؟ کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ مجھے یہاں پر سزا نہیں ملے گی. میں آپ کو ایک ایگزامپل میں دیتا ہوتا ہوں اور میں یہ بار بار دیتا ہوں تاکہ ہر کسی کو معلوم ہو سکے کہ انصاف اور قانون کی عملداری کتنی ضروری ہے. آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب جب گئے سعودی عربیہ اور مسجد نبوی میں گئے تو وہاں پر موجود پاکستانیوں نے، جن کا تعلق ایک جماعت سے تھا ظاہر ہے، انہوں نے نعرے بازی کی. اور اس میں ہوا یہ کہ وہاں کی گورنمنٹ نے، وہاں کی پولیس نے ان لوگوں میں سے کچھ کو اریسٹ کر لیا، جو پکڑے گئے، جو پہچانے گئے، اور اس کے بعد ان کو سزائیں سنا دیں، سخت سزائیں سنائیں اور ود ان دی ڈیز سنا دیں. اب اس کا اثر کیا ہوا؟ اسی جماعت سے جس سے تعلق تھا شہباز شریف صاحب کا، یعنی مسلم لیگ نون سے، اور وہ رانا ثناء اللہ صاحب وہاں پر جاتے ہیں اور وہ وہاں پر جب پہنچتے ہیں تو وہی پاکستانی ہے جی، پاکستانی تو ہیں، موجود ہوتے ہیں مسجد نبوی میں، لیکن کسی کی جرت نہیں ہوتی کوئی نعرہ لگائے، کوئی ان کی ہتک کرے، کوئی ان کے اوپر جملے کسے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ گورنمنٹ ہمیں فری نہیں کرے گی، ہمیں اٹھا کر جیل میں ڈالے گی، ہمارے اوپر جرمانہ ہوگا، ہمیں سزائیں سنائی جائیں گی. تو یہ قانون کی عملداری ہے، اور جب تک قانون کی عملداری نہیں ہوگی یہ نظام ایسے ہی چلتا رہے گا اور ایسے ہی سارا انعام قتل ہوتی رہیں گی. ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا وی لاگ. اپنی دعا میں یاد رکھیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.